السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں گرینڈ جرگہ منعقد ہوا۔ اس جرگے کے میزبان تھے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور، اور اس جرگے میں وفاق کی طرف سے نمائندگی کی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی بھی اس جرگے میں موجود تھے، اور جرگے میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے زعماء، سربراہ اور قائدین بھی شریک ہوئے۔ اس جرگے نے مکمل طور پہ اعتماد کیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پہ، اور ان کو یہ اختیار دیا کہ جو صوبے میں امن عامہ کی صورتحال ہے اس سلسلے میں وہ عملی اقدامات اٹھائیں، اور جو فیصلہ وہ کریں گے وہ تمام جو جرگے کے شرکاء ہیں ان کو منوان قبول ہوگا۔ اسی سلسلے میں اب یہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، جو اگلا جرگہ ہو رہا ہے وہ پی ٹی ایم کی قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یقینی طور پہ جو صوبے کے اندر صورتحال ہے، آج فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا کہ جو ترجیح ہے ہماری، ایک نکاتی ایجنڈا ہے اس جرگے کا کہ وہ صوبے کا جو امن ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف پہ ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرین پہ بھی کہ علی امین گنڈا پور تشریف فرما ہیں، ساتھ محسن نقوی ہیں، فیصل کریم کنڈی ہیں، اور یہ اس لیے خوشائند ہے کہ پاکستان کے عوام جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں وہ یہ توقع کر رہے ہیں پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے اس سے کہ وہ مل بیٹھ کے پاکستان کے عوام کے مسائل کا کوئی مداوع کریں۔ اس سے متعلق آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ سعودی عرب کا جو سرمایہ کاری سے متعلق وفد ہے، وزیر برائے سرمایہ کاری کی قیادت میں پاکستان میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان ایک خاندان کی طرح ہے، پاکستان کے لوگ ہمارے خاندان کی طرح ہیں، پاکستان ہمارا برادر ملک ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اس دورے سے خاصی امیدیں ہیں سرمایہ کاری کو لے کر۔ ایس سی او کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے گئے ہیں، اور جو کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ تھا حکومت پہ وہ اب کسی حد تک کم ہوا ہے۔ آج اویس لغاری صاحب نے بڑی مفصل اس سلسلے میں پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ ہمیں ملک احمد خان بچر صاحب جوائن کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ بچر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو آج جرگہ منعقد کیا گیا، ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پولیٹیکل لوگ بیٹھے، انہوں نے اب فیصلہ کیا، ایک شخص کو اختیار دیا جس کے پاس صوبے کا مینڈیٹ ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے، اور اب وہ آگے سلسلے کو لیڈ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو محض اسی حد تک دیکھا جائے، یا آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل کینوس ہے اس پہ بھی اس کے رنگ نمایاں ہوں گے؟ دیکھیے، آگے کا تو مستقبل کے بارے میں تو کچھ فی الحال نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو اچیومنٹ آج ہوئی ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ جو صورتحال کے پی کے کی ہے، ٹی ٹی پی ہے، بم دھماکے ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک یہ نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ایک تو طریقہ وہی ہے جو وفاقی حکومت نے اختیار کیا، دوسرا یہ ہے کہ جو پختونوں کی ایک روایت ہے کہ کوشش کی جائے کہ جرگے کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں، تو وہ طریقہ صوبائی حکومت نے اختیار کیا۔ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اس میں شریک ہوئی، پیپلز پارٹی بھی اس میں شریک ہوئی، اے این پی بھی شریک ہوئی، باقی جتنی جماعتیں تھیں جن کی نمائندگی ہے کے پی کے اسمبلی میں، ان کی لیڈرشپ بھی ساری کی ساری شریک تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے، گورنر بھی شریک ہوئے۔ تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اس ایشو پر کم از کم سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کے پی کے میں امن ہونا چاہیے، اور اگر مذاکرات کے ذریعے، افہام تفہیم کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے کسی جرگے کے لیے امن برقرار رکھا جا سکتا ہے، بدمزگی سے بچا جا سکتا ہے، تو اس سے بہتر کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پر اعتماد کر کے وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دے کے کہ آپ ہی مذاکرات کریں، آپ ہی ہماری نمائندگی کریں، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیر اعلیٰ ان سب کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو راستہ میں اختیار کر رہا ہوں یا صوبائی حکومت اختیار کر رہی ہے وہ درست ہے، اور کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہو سکتا جتنا یہ راستہ ہے۔
اب امتحان ہے بہت بڑا، آزمائش ہے، اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ جو ہمیں میڈیا سے معلوم ہوا کہ وہاں محسن نقوی صاحب نے ان کو کہا بھی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ جن کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کو ماننے کے حوالے سے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے، کیا وہ آپ ان کو روکنے میں کامیاب رہیں گے؟ لیکن ایک اچھی کوشش ہے بہرحال۔ اب جو اگلی بات ہے آپ کی کہ یہ ایک ایسا راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو باقی مسائل کے حل کے لیے، فہمت کے لیے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات کے خاتمے کے لیے، قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اپوزیشن اور حکومت کے ایک ساتھ چلنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین راستہ تقریباً پچھلے 7-8 سال سے ہم لوگ یہی پیٹ رہے ہیں، یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ڈیڈ لاک اور محاذ آرائی تصادم کی پالیسی نہ آپ کے فائدے میں ہے، نہ ملک کے فائدے میں ہے، نہ معاشرے کے فائدے میں ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، ایک دروازہ کھلا ہے اور میرا خیال ہے یہ کھلا رہنا چاہیے۔ تو ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک بہترین پیش رفت ہے ملک صاحب، گرینڈ جرگہ ہوا، قومی قیادت نے اختلافات ختم کر کے ایک دروازہ کھولا۔ کیا معاملات جو وفاق اور صوبے کے درمیان ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہیں، ان کو طے کرنے کے لیے بھی یہی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے جو ایک اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، کس حد تک امکانات ہیں کہ یہ کامیاب ہوں گے اور مذاکرات یا جرگے کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش ہے کتنی کامیاب رہے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جناب ارشاد عارف صاحب، آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا جی کہ یہ جو پیش رفت ہے یہ کس حالات میں ہو رہی ہے، پہلے تو یہ دیکھیں جی ایک جماعت جس میں اتنے ظلم ستم کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود جب کوئی قومی دھارے میں کوئی بات چیت کا موقع آتا ہے تو ہماری طرف سے کوئی ایسی ہرڈل نہیں آتی جس میں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگے کہ یہ قومی دھارے سے نکل رہے ہیں۔ اب اگلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو آزمائش ہے چیف منسٹر کے پی کے پہ، دیکھیں کلیکٹڈ چیف منسٹر ہے، اس کا ایک فرض ہے کہ اس کے صوبے میں اگر بدامنی ہو رہی ہے تو وہ اس کو ایک ٹرائی پہلے کریں باحسن طریقے سے بات چیت سے حل کرنے کی۔ ارشاد عارف صاحب آپ بہت پرانے ہمارے سے ماشاءاللہ بہتر جاننے والے ہیں اور پرانے اس پہ نظر رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کبھی بھی چیزیں طاقت سے نہیں کچلتی جب تک کہ وہ آخری حربہ نہ ہو کہ اور کوئی آپ کے پاس چانس نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی پیش رفت چیف منسٹر پہ جو بھی ہوا، جس طرح کے پچھلے واقعات ہوئے، اس کے باوجود جس طرح ان پہ بھرپور طریقے سے حملے کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ سی ایم آ رہا ہے حملہ کرنے، اس کے باوجود اگر یہ چیز آج ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ تو اس میں اگر آگے کی طرف آپ چلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی گڈ جسٹس دیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف اس سے ڈینائی کرے گی، لیکن اس کے پیچھے بھائیان بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں آج بھی آپ کو بھی پتہ ہے جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، جس طرح میرے سامنے سے میرے دو ایم پی ایس کو جس طرح پکڑتے ہیں لوگ، اور ہمارے 4-5 ایم پی ایس بے گناہ ہیں اس میں مقدمے میں ہیں، اور آپ خود دیکھیں کہ عمران خان کی بہنیں دو نہتی عورتیں جو ایک سائیڈ پہ کھڑی تھیں، ان پہ پتہ نہیں کتنے دفعے انہوں نے لگا دیے، میرے خیال میں کوئی ایسا دفعہ باقی نہیں بچا جو خان صاحب کی بہنوں پہ ہو۔ اور اس کے بعد ایک فوکل پرسن تھے انتظار صاحب، ان کو اٹھا کے لے گئے، یعنی یہ باتیں کم از کم۔ ملک صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، اب گزارش یہ ہے کہ آپ کو بھی ہم پچھلے 2-3 سال سے سڑکوں پہ ہی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج سے جو آپ کے پولیٹیکل مقاصد تھے آپ شاید حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ الٹیمیٹ ڈائلاگ ہے، اور بڑی اچھی مثال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ نے ڈائلاگ کیا، آپ آئینی ترمیم رکوانے میں کامیاب ہوئے۔ بنیادی طور پہ آپ بطور اپوزیشن لیڈر کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ قومی معاملات پہ اب آگے بڑھنا چاہیے؟ جو اب آپ کے گلے ہیں تو مسلم لیگ نون کے بھی اپنے گلے ہیں، یہ گلے آپ کو جہاں سے ہیں جیسے ہیں
جب آپ لوگ آپس میں بات نہیں کریں گے تو یہ کم تو نہیں ہوں گے. اچھا جی، اس میں ہرڈل کیا ہے؟ اس میں ہرڈل یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ایک جماعت کو مکمل دہشت گرد جماعت بنا کے پیش کر دیا گیا. آپ کو سارا پتہ ہے کہ اس جماعت میں جو کچھ ہوا، میں یہ نہیں کہتا ہوگا اس میں بھی، اس لیے ہم جوڈیشل کمیشن کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کروائیں. اچھا، اس میں اگر یہ جماعت، یہ جو مسلم لیگ نون جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنا دے اور اس میں ساری چیز سامنے آ جائے گی تو ہمیں یہ لگے گا کہ ایک گڈ جسٹر آ رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے. ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ جس طرح میں بھی آپ کو ان باکس میں بھی بھیجنے کو تیار ہوں کہ جتنی غلط FIR ان گزشتہ ایک ہفتے 10 دن میں ہوئی ہیں، 2000 بندہ تو صرف لاہور سے اٹھایا گیا ہے. تو ان حالات میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بات چیت کا کیا نتیجہ ہوگا. یعنی گورنمنٹ کا ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی طرف وہ قدم بڑھاتی ہے، اس قدم بڑھانے کے لیے اعتماد بحال ہوتا ہے. جب اعتماد بحال ہوتے ہیں تو چیزیں خود بخود، یہ جو اب KPK والا معاملہ ہوا ہے جی، اتنے 3 دن پہلے ہمارے ساتھ کیا حال ہوا اور 3 دن بعد اگر یہ چیزیں اچھی سمت میں جا رہی ہیں تو گورنر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں، انٹیریئر منسٹر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں، KPK کے چیف منسٹر بھی بیٹھے ہیں. تو اس طرح کی بات چیت ہو سکتی ہے، بٹ بات اصل میں یہ ہے کہ جب پہلے وہ اپنا ایسا کچھ جسٹر تو دیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں جب ان کے کسی نجی محفلوں میں بات ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں ہمارے تو بس میں بھی کچھ نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جن کے بس میں ہم ان سے رابطہ کریں. تو میرا جو خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے بات چیت نہ کرنے کا. ہم کوئی ہوا میں نہیں کہہ رہے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے. ہمارے اوپر جتنے ظلم و ستم ہوئے کم از کم ان کا تو کچھ نہ کچھ بداوا حکم آگے چلے گی. نہیں، آپ دیکھیں آپ کے پاس اب آپشن مذاکرات کے علاوہ کیا ہے. احتجاج کے لیے آپ نکلے پنجاب میں تو صحیح بات ہے کہ کم از کم گنڈا پور صاحب تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہم لوگ ڈی چوک تک پہنچ گئے، یا پنڈی اسلام آباد کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت قریب پہنچے، 2 دن ہم مقابلہ کرتے رہے. لیکن پنجاب میں لاہور میں جو آپ کا 5 تاریخ کو احتجاج تھا وہ تو مینار پاکستان تک آپ پہنچ ہی نہیں سکے، اور اسلام آباد میں بھی آپ کی نمائندگی بہت کم نظر آئی. تو یہ بات چیت ہی واحد راستہ ہے، اور میرے خیال ہے اس راستے کو ہی اختیار کریں. آپ کا بھی فائدہ ہے، ملک کا بھی فائدہ ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ارشاد عارف صاحب. میں عرض یہ کرتا ہوں، اس میں نے پہلے بھی یہی عرض کیا ہے کہ لاہور میں جس طرح انہوں نے کریک ڈاؤن کی ہے، یعنی آپ اس بات کو تو آپ مانیں کہ لاہور میں لوگ نکل کے گرفتار ہوئے. جس طرح ایوان عدل کے سامنے آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح ایوان عدل کے سامنے وکلا حضرات جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے، ان پہ جس طرح ایک تشدد ہوا، جس طرح ان پہ کیا 400-500 بندہ تھا، اس نے کیا کر لینا تھا. پہلی بات. سر دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ لاہور میں ہم مینار پاکستان کے نزدیک پہنچے، ہمارے کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ پیچھے گرفتار ہو گئے. میں تو ابھی پتہ نہیں کہاں پہ تھا کہ میرے مینار پاکستان کیا، میں تو لاہور وہ مال روڈ کے قریب بھی نہیں گیا تھا، تو میرے اوپر بھی، میں تو اکیلا بندہ جا رہا تھا تو میرے اوپر بھی پولیس نے حملہ کر دیا. حالانکہ میں تو ادھر پہنچا بھی نہیں تھا، اور میں تو بالکل، میرے ساتھ ایک ہی بندہ تھا، 2 بندے تھے، اور ہم تھے ادھر یہ شالنی والی سائڈ پہ. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ لاہور کے لوگ نکلے ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان اتنی زیادہ کریک ڈاؤن تھا کہ آپ خود دیکھیں کہ 2007 میں جب نواز شریف صاحب آنے لگے تھے پاکستان میں تو اسلام آباد پہ بندہ نہیں نکلا تھا. تو کیا مسلم لیگ نون ختم ہو گئی تھی؟ سر بات یہ ہے ملک صاحب بات تو یہ ہے کہ ختم ہونے کا پہلو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے. بنیادی طور پہ جو اس وقت حالات ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ احتجاج سے آپ کو وہ مقاصد نہیں ملے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب کلیدی صوبہ ہے، آپ کے پاس پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے خلاف کیا مواد ہے کہ جس پہ آپ لوگوں کو قائل کریں کہ یہ حکومت صحیح پرفارم نہیں کر رہی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا کیمپ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کارکردگی پہ بالکل آؤٹ کلاس کر دیا ہے PTI کو، اور وہ یہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو KPK گورنمنٹ کو للکارتے ہیں کہ کارکردگی دکھاؤ، احتجاج دھرنے نہ کرو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب کارکردگی ڈسکس ہوگی تو پھر مشکل ہوگا آپ کے لیے؟
سر عرض یہ ہے کہ مجھے کوئی ایک منصوبہ 6-7 ماہ میں بتا دیں جو کہ ایسا منصوبہ ہو جو اس گورنمنٹ نے شروع کیا اور 30-40% تک وہ پہنچ گیا ہو. دیکھیں آپ کے یہ ادھر اب لاہور میں بیٹھ کے یہ پورے پنجاب کو ہینڈل کر رہے ہیں. کیا تو انہوں نے یہ ابھی آپ نے آئی پی پیز کی بات کی ہے, اپنی اے ڈی پی سے 45 ارب روپیہ نکال کے انہوں نے دے دیا ہے آئی پی پیز کو. اور اے ڈی پی وہ شعبہ ہے جہاں پہ پورا سال لگ جاتا ہے محنت کرنے کے لیے, اور جب آپ اپنی آئی ڈی پی سے نکال کے آئی پی پیز کو پیسے دیں گے تو وہ آپ کے منصوبے کہاں جائیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس میں انہوں نے سبسیڈائز کیا اور کسی چیز. گندم کا آپ دیکھ لیں 799 ارب روپے کا انہوں نے کسان کا نقصان کیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کی کاٹن شارٹ ہو رہی ہے آگے, آپ کی منجی شارٹ ہو رہی ہے آگے. دیکھیں یہ ایک ایگریکلچر صوبہ ہے, آپ کچھ دنوں تک دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. کسان بیچارہ تو مر گیا ہے. اس کے بعد اگر آپ آزادی رائے پہ دیکھ لیں تو جو آپ کا ڈیفیمیشن بل تھا اس میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ سوائے دودھ پلانے کے کوئی دودھ کا وہ رونا رو رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا کام انہوں نے کیا ہو, ایئر ایمبولینس والا کام مجھے یہ بتا دیں. مجھے پتا ہے کہ جن ضلعوں کا اس میں انہوں نے نام دیا کو 8 مہینوں میں کوئی 2 پیشنٹ پہنچ گئے ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کاغذی طور پہ اور ٹک ٹاک پہ تو یہ چلا رہے ہیں, لیکن بجلی کے بلز اور باقی جو سبسیڈائز ہونے والے معاملات تھے کیا اس کو انہوں نے قابو کیا؟ رمضان پیکج کس طرح بری طرح پٹ گیا. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ محترمہ کس بات پہ یہ ملک صاحب بجلی کے بلوں کا تو آج ہی اویس لغاری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ آئی پی پیز 5 ایم پی پیز سے ہمارے کانٹریکٹ ختم ہو گئے ہیں. 411 ارب روپے کا ریاست کو فائدہ ہوگا, اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 8 سے 10 روپے فی یونٹ بجلی کے ریٹ کم ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے باقی اے پی پی سے بات چیت کر کے بجلی کا بل جو ہے, بجلی کا ریٹ جو ہے وہ 10-12 روپے یونٹ تک لائیں گے. تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں, اور یہ 5 جو آئی پی پی سے کانٹریکٹ ختم ہوئے تو یہ تو ایک پیش رفت ہے نا. جی بالکل 5 آئی پی پی سے کانٹریکٹ ختم ہوا ہے, اور ان کو جنہوں نے دبا کے ختم کروایا ہے وہ بھی سارے پاکستان کو پتہ ہے. بات یہ ہے جی کہ اب 8-10-12 روپے کب ختم ہوں گے. دیکھیں ریاست کا کام, ارشاد عارف صاحب آپ سینئر ہیں کیا ہیں, ریاست کا کام یہ ہے اور گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ امیڈیٹ ریلیف اس طبقے کو دیا جائے جو صبح اور شام انتظار کر رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہے کہ ہم تو خاک ہو جائیں گے تیرے تم کو خبر ہونے تک. ہاں جی, تجھ کو خبر ہونے تک. آج یہ ہے کہ ابھی تک تو بیچارے غریب کا جو بل آ رہا ہے سر وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا سستی روٹی کہاں گئی ان کی, اسی طرح دیکھیں نظر کچھ نہیں آ رہا. آپ اگر ٹک ٹاک میں محترمہ چلا رہی ہیں تو وہ ان کو حوالی خوش کر رہے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا. نہیں ملک صاحب, بیوہ عورتوں کے وظائف ہیں, بچوں کو اسکول میں دودھ مل رہا ہے, معذور افراد کے لیے علیحدہ سے کارڈ ہے, کلینک آن ویل ہے, اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں جن کی اناگوریشن ہوئی ہے, سولر منصوبہ ہے, 14 روپے فی یونٹ ریلیف ہے. یہ ساری جو کارکردگی ہے الٹیمیٹلی تو یہ کہیں نہ کہیں تو پہنچ رہی ہے نا. اگر یہ 30% تک بھی پہنچ رہی ہے تو آپ نہیں سمجھتے یہ کامیابی ہے حکومت کی؟ سر میں عرض کروں کہ آپ کے جتنے ڈی ایچ کیوز ہیں وہ ویلز آن کلینک کی میں آپ کو بات کر دوں, ان میں اس وقت شارٹیج ہے دوائیوں کی. پہلی بات, ویلز آن کلینک میں دوائیاں جو یہ لے کے جاتے ہیں اس میں سے 70% دوائیاں نہیں ہوتی. آپ ایک اپنا سروے کا بندہ بھیج دیں جو ڈسٹرکٹ انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں, اگر ان میں یہ پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں تو دین ہم بھی اچھے کام کو ضرور اپریشیٹ کریں گے. لیکن جس طرح ان کو ایبسولوٹ میجورٹی پنجاب میں ملی ہوئی ہے اور پرانا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کو آج تو آئے نہیں, یہ تقریباً 50 سال سے پنجاب پہ حکمرانی کر رہے ہیں, تو اگر آپ گراؤنڈ پہ جائیں گے تو آپ کو رزلٹ 30% نہیں 10% بھی نہیں مل رہے, کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام کی چیخیں اسی طرح نکل رہی ہیں. آپ ایک اپنا سروے لاہور شہر میں بھیج دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ کاغذوں میں تو سب اچھا ہو رہا ہے کہ پہاڑ پہ کھادیں بچھائی جا رہی ہیں جہاں پہ زمین ہی نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہوگا, بٹ گراؤنڈ میں ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آ رہی جس سے کوئی امیڈیٹ ریلیف عوام کو پہنچ رہا ہے. اچھا ملک صاحب, اب آپ کی اگلی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ پھر وہی احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے یا کوئی مذاکرات چل رہے ہیں یا مذاکرات کا راستہ کھولنے کی کوشش کریں گے؟
دیکھیں جی، ہم نے مذاکرات کے لیے 3 ہماری ہیں چیزیں، اور جو ہمارے احتجاج بھی تھا اس میں بھی 3 چیزیں تھیں۔ مذاکرات کے لیے ہمارے جو مقدمات ہیں ورکرز پہ، جو بالکل بے بنیاد مقدمات ہیں، وہ ختم کیے جائیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور عمران خان پہ جو بیس لیس مقدمات ہیں ان کی منصفانہ سنوائی ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی ریلیف دیا جائے، یا این آر او خان صاحب نہیں مانتے۔ ہمارا جو احتجاج ہے وہ بھی ہمارا 3 چیزوں پہ بیس ہے۔ ایک خان صاحب کے مقدمات ہیں، مہنگائی ہے، اور عدلیہ کی آزادی ہے۔ اب جو امینڈمنٹ یہ لے کے آ رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں ایک نیچر یہ پیرالل آئینی عدالت بنائیں گے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان تو صرف طلاق کے ہی فیصلے کرے گا، اس کے بعد تو کچھ نہیں رہے گا۔ وہ تو نان نفقے کے فیصلے جو گئی رہ جائے گا نا جی، وہ تو نہیں رہ جائے گا کہ اس کے بعد اس کی تو آپ خود دیکھیں کہ لمیٹیشن کیا رہ جائے گی جب پیرالل ایک آئینی عدالت کھڑی ہو جائے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے احتجاج کو ختم کر دینا چاہیے۔ بات چیت کے دروازے بااختیار لوگوں کے ساتھ شاہد عارف صاحب ہمارے کھلے ہیں، ہم ساتھ بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اتنے مشکل حالات میں جب ہمارے کے پی کے سی ایم جرگہ بٹھا سکتے ہیں تو بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن پہلے کم از کم یہ کچھ جسٹر ایسا دے کہ بات چیت کا ماحول تو بنے۔ جی ٹھیک، دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے مختلف ضلعوں میں، اور آپ نے احتجاج کی کال بھی ضلعی سطح پہ دے رکھی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایم این ایز کو کہا گیا ہے کہ وہ نہ نکلیں اور اس طرح لوگ خود نکل آئیں گے؟ ابھی ریسنٹلی ڈی چوک والا بڑا کرٹیسزم ہے آپ پہ کہ کارکنوں کو چھوڑ کے آپ کے وزیر اعلیٰ کہیں غائب ہو گئے تھے۔ جی، ہمارے وزیر اعلیٰ غائب بالکل نہیں ہوئے تھے، اور میں اپنی دانش میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے ایک بہت بڑے نقصان سے ہر کسی کو بچا لیا۔ مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی جنگ، اتنی بڑی فسطائیت اور اتنی بڑے ظلم میں لوگ نکل آئے۔ اب لوگ اگر ڈی چوک پہ سارے نہیں پہنچ سکے، سی ایم کے پی کے ہاؤس چلا گیا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں نے بیان کیا، میری اس کے بعد ملاقات یا رابطہ نہیں ہوا، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن میرے خیال کے مطابق کہ جو وہ گئے ہیں تو انہوں نے ایک اپنا گول بھی اچیو کر لیا تھا جو خان صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے چیزوں کو بڑا مینج طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو ملک صاحب آپ پرانے سیاسی کارکن ہیں، یہ بتائیں کہ گوہر علی خان صاحب کے پی کے ہاؤس جا سکتے ہیں علی امین گنڈا پور کی تلاش میں یا ان سے ملنے کے لیے؟ وہ آ کے کال آف کرتے، کہتے لوگوں کارکنوں کو یہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، وہ بیچارے تو لاوارث پھر رہے تھے، ایک لیڈر آپ کے چھپ گئے تھے۔ سر لیڈر اب وہ جو ہے نا ہمارے کے پی کے سی ایم، انہوں نے ہی یہ سارا فیصلہ کرنا تھا، موقع پہ وہ نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور جو کہ ہم نے بڑے صبر و تحمل سے گزارا۔ اور جس طرح انہوں نے دیکھیں، جس طرح انہوں نے کے پی کے لوگوں پہ فائرنگ کی، انہوں نے میں اس سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اعلان کرتے وہاں باقاعدہ کھڑے ہو کے اعظم سواتی صاحب یا گور خان صاحب یا علی امین صاحب کہ جی ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اب آپ ڈسپرس ہو جائیں پرامن طریقے سے، وہ بیچارے وہاں مار کھا رہے ہیں اور یہ چھپ گئے سارے۔ سر سواتی صاحب کو تو آج بھی ان کا 7 دن کا ریمانڈ ہوا ہے جی، سواتی صاحب تو اسی دن پکڑے گئے، اور اس وقت جو حالات تھے، جو بندہ نظر آتا تھا چاہے وہ اپنے کسی کام میں بھی گیا اس کو بھی پکڑ لیتے تھے۔ شاہد عارف صاحب بہت مشکل حالات میں ورکرز نے اور ہم نے ٹائم گزارا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جو ہمارے لوگ نکل آئے ہیں اور نکل کے جو لوگوں نے احتجاج کیا ہے تو وہ اس گورنمنٹ کے لیے نام۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ ملک احمد خان بچھر صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایس سی او کانفرنس سے متعلق بات کریں گے۔ بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے، شدید ہے کہ 18 اکتوبر کو آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کر دی جائے گی، کتنی حقیقت ہے، یہ ہو پائے گا؟ یہ جوئے شیر لانے کے مترادف کام ہے ویسے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے نجم الدین شیخ صاحب نے، مایہ ناز سفارتکار ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا
شیخ صاحب، شنگھائی تعاون کانفرنس کا انعقاد پاکستان میں ہو رہا ہے. بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی تشریف لا رہے ہیں. ایک تو پاکستان کے لیے کتنی بڑی یہ اپرچونٹی ہے اور شنگھائی تعاون کانفرنس، اور دوسرا بھارت کے ساتھ کیا مذاکرات کا یا حالات نیوٹرلائز ہونے کا کوئی دروازہ کھل رہا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے ہم ایک اہم رکن ہیں، اور یہ ہمارے لیے آگے چل کے بہت ساری پاسبلٹیز اس میں کھلتی ہیں. ایس سی او کے تحت مجھے لگتا ہے کہ چین کے لیے پاکستان ایک ہائی پرائیورٹی رہے گی. جہاں تک ہندوستان کے ساتھ تعلق کا سلسلہ ہے، جے شنکر آ رہے ہیں. شاید بائیلیٹرل میٹنگ ابھی انہوں نے مانگی نہیں ہے، جی، اور شاید کیونکہ ان کا تو ابھی بھی یہی ہے کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا، اور ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے کشمیر میں وہ سب آپ کے دروازے پہ ڈالنے کو تیار ہیں. تو اب جے شنکر کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ وہ ایک بائیلیٹرل میٹنگ مانگے گی بھی. یہ فرمائیں کہ یہ شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن ہے بہرحال ایک معاشی اور اقتصادی فورم ہے، تو اس کانفرنس سے ہمیں کیا معاشی فوائد حاصل ہوں گے، یا صرف یہ انعقاد ہوگا یہی کافی ہے کہ ایک بڑی کانفرنس ہمارے ملک میں ہوگی اور اس میں چین کے وزیر اعظم تشریف لے آئے؟ دیکھیے اس میں بڑی چیز یہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہمارا جو کردار ہے اور جو اہمیت پاکستان کو چین دیتا ہے یہ ایک اہم پہلو ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارا چین کے ساتھ یہ رشتہ بڑھے گا تو اس میں پھر امریکہ کو مثلاً سوال جواب کرنے کی آپ کو توقع ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس کے سوال جواب اٹھائے. لیکن ابھی تک جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ اگر چین پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں پاکستان کی بہتری، پاکستان کی معاشی صورتحال کو سدھارنا دونوں امریکہ اور چین کے مفاد میں ہے، یا کم از کم کہا تو یہ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں صرف پازیٹیوٹی نظر آنی چاہیے. جہاں تک کہ ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، جہاں تک ہندوستان کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جے شنکر کوشش یہی کرے گا کہ اس وقت بھی بائیلیٹرل میٹنگ نہ مانگنے کے علاوہ جو وہ بات کرے گا اس میں پاکستان کو پھر سے ایپی سینٹر آف ٹیررزم قرار دینے کی کوشش کرے گا. اچھا شیخ صاحب، ایک ایشو اب اس وقت جو بڑا ایشو ہے اس خطے کا وہ ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے. ایران نے جواب دیا اس حملے کا جو تہران پر ہوا تھا، جو حسن نصر اللہ پر ہوا تھا اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے بعد اسرائیل مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے کہ جناب اب تو ہم بڑی تباہی لائیں گے. اور کل یا پرسوں نیو یارک ٹائم کی سٹوری تھی کہ جی اسرائیل ایران کے اہم شخصیات کو، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو یا ان کی شخصیات کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، ان کی جو اور فوجی تنصیبات ہیں وہ بھی نشانہ بن سکتی ہیں. اور اس نے یہ لکھا کہ اگر ایران نے اس کا جواب دیا تو پھر ایٹمی تنصیبات نشانہ ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے آپ کو بڑھتا نظر آئے گا، اور بڑھا تو یہ کیا تیسری عالمگیر جنگ تک معاملہ جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، عرب ممالک کے لیے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جی سی سی کے ممالک ہیں
گلف کوآپریشن کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں، سعودی عربیہ، قطر وغیرہ، ان کے لیے جو وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ اسرائیل کے ساتھ رشتہ کس نوعیت کا ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے، لیکن ہم اسلام کی دنیا جو ہے، اب یہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جی سی سی کے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا رشتہ بڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ایران کو شک کی نظر سے دیکھتے رہیں گے، اور خاص طور پہ جب ایران لبنان میں ہوگا اس کو بھی شک سے دیکھیں گے. اور یہ جو حزب اللہ کا رول ہے اس کو بھی وہ اسی نوعیت کا دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سود مند نہیں ہے، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو یکجہتی دکھانے کی ضرورت ہے. اب یہ پرانی مسئلہ ہے پاکستان اسلام کی دنیا میں کہ بنسبت جو مشکلات مسلمان ممالک کو دوسروں کے ساتھ ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت روس کی پیش قدمی یوکرین میں جاری ہے اور امریکہ میں انتخابات کا دورہ ہے، ایسے میں کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا دائرہ کار بڑھے اور اسرائیل ایران پہ حملہ کرے؟ جی نہیں، وہ اس وقت امریکہ کی کوشش یہی رہے گی کہ یہ جنگ کا دائرہ نہ بڑھے، لیکن جس طرح ان کو کوشش کرنی چاہیے 2 اسٹیٹ سلیوشن کی، وہ کوشش مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور مجھے یہ اب نظر آ رہا ہے، کچھ دنوں سے نظر آ رہا ہے، آج صرف نہیں، کہ ویسٹ بینک جو ہے اس کو اسرائیل پوری طرح سے اسرائیل کا حصہ بنائے گا، اور ویسٹ بینک میں سے جو فلسطینی ہیں ان کو یا جارڈن یا مصر میں نکال پھینکنے کی ان کی کوشش ہوگی. اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے، یا کہ یہ جو فلسطینی وہاں رہیں گے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن شپ کا ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. پوری سٹیزن شپ تو اسرائیل ان کو نہیں دے گا، سیکنڈ کلاس سٹیزن شپ دے سکتا ہے، یا اور یہ مجھے زیادہ ممکن نظر آتا ہے کہ کوشش یہ ہوگی کہ ویسٹ بینک سے سب فلسطینیوں کو نکال کے ایجپٹ یا جارڈن بھیجا جائے. اچھا شیخ صاحب، اگر امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ جی جنگ کا دائرہ نہ بڑھے، تو وہ بڑی آسانی سے اسلحہ یا جو مالی امداد ہے بند کر کے، کم کر کے، جس طرح روس اس سے مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ جنگ بندی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک آپ اسلحہ دینا بند نہیں کرتے، وہ یہ کام تو کر نہیں رہا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امریکہ چاہتا یہی ہے کہ یہ دباؤ کے تحت ہی صحیح، لیکن چاہتا ہی ہے کہ جنگ جاری رہے. لیکن اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو کیا امریکہ اور یورپ کو وہاں یوکرین میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی؟ دیکھیے اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اسرائیل کی واشنگٹن میں کس قوت کی لابی ہے. اس وقت یہ شاید میرے امریکی دوست اس پہ خفا ہوں، لیکن امریکی پالیسیز جو ہیں مشرق وسطیٰ میں اس پہ اسرائیل بہت حد تک حاوی ہے، اور یہ حاوی رہے گا، کیونکہ اسرائیل کی جو کہتا تو ہے کہ ہم اینٹی سیمیٹزم، اب اس پہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے امریکہ میں وہ بہت پاورفل ہے، اور وہ اسی طرح چلے گی کہ اسرائیل کی جو خواہش ہے کہ ویسٹ بینک کو پوری طرح سے اسرائیل کا حصہ بنایا جائے وہ کامیاب ہوگی. جی ٹھیک، بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، آئینی ترمیم سے متعلق بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو بلاول صاحب گئے پنجاب ہاؤس, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, بلکہ وفود کی ملاقات ہوئی. اور دوسرا جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی بلا لیا ہے سید خورشید علی شاہ صاحب نے. اب ذرائع سے یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ 18 تاریخ کو یہ ترمیم ٹیبل کر دی جائے گی پارلیمان میں. دیٹ مینز کہ اگر پارلیمان میں آتی ہے تو اس سے پہلے پھر کیبنٹ سے بھی اپروول لیا جائے گا. کیا لگ رہا ہے آپ کو, نمبرز پورے کر لیے ہیں حکومت نے, یا یہ سب جو ہو رہا ہے اگر نمبرز پورے نہیں ہیں تو ابھی یہ صرف ہوم ورک کی ہی کوشش ہے؟ دیکھیں, کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی بھی نظر آتی ہے اب, وہ یہ ہے کہ وہ جو ترمیم حکومت کرانا چاہتی تھی یا حکومت کو جو مسودہ ملا تھا منظور کرانے کے لیے, اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ ترمیم ہو اتفاق رائے سے. اچھا, یہ خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی کا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے. یہ کمیٹی بیسیکلی بنی تھی پارلیمنٹ ہاؤس سے, جو ممبران اسمبلی کی گرفتاریاں ہوئی تھیں اور پارلیمنٹ کی توہین کا شور مچا تھا, اور جناب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا تھا کہ میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ میں اس منصب پر رہوں یا نہ رہوں. بڑے پرجوش تھے اس وقت. اب وہ معاملہ پیچھے چلا گیا. اب یہ کمیٹی کوئی اس نے رپورٹ نہیں دی کہ حملہ ہوا, کس نے کیا, گرفتاریاں ہوئیں, کس کے حکم پر ہوئیں, وہ معاملہ ایجنڈے پر ہی نہیں ہے. اب وہ کمیٹی جو ہے آئینی ترمیم پر غور کر رہی ہے کہ جی ہمیں آئینی ترمیم منظور کر لینی چاہیے. تو اب ظاہر بات ہے اس کمیٹی میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی موجودگی لازمی ہے. تو دیکھنا یہ ہے, جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام وہ اس ترمیم کو یا اس سے ملتی جلتی ترمیم کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو مسودہ جمعیت علماء اسلام کا منظر عام پر آیا ہے اس میں تو وفاقی آئینی عدالت بھی گول کر دی گئی ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی کی بھی کوئی تجویز منظور نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. محض یہ ہے کہ ججز کے تقرر کا طریقہ کار بدلا جائے. ججز کے تقرر کا طریقہ کار بدل دیا جائے. سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو ہے, جو سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو, چیف جسٹس سمیت, وہ آئینی معاملات سن لیا کرے, سماعت کر لیا کرے. ججوں کی عمر جو ہے, مدت ملازمت اور عمر میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا, وہ جو تجاویز ہیں ان کے. ہائی کورٹ کا جو اختیار ہے 199 کا آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے انسانی حقوق کے بارے میں, 63 ہے, اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی. تو اس ترمیم سے, اس طرح کی ترامیم اگر حکومت بھی منظور کر لیتی ہے, حکومت کی کوئی مجبوری نہیں ہے یا کوئی اور مقاصد نہیں ہے کہ وہ سویلین لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ لے جانا چاہتی ہے ملٹری کورٹس میں, یا کسی سیاسی جماعت کو بین کرنا چاہتی ہے, اگر وہ مقصد نہیں ہے تو پھر اس طرح کی ترمیم تو منظور ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اصل مسئلہ تو ہوگا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کہ کیا وہ شاہ صاحب دیکھیں بلاول صاحب تو اس آئین بات کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور سول بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں, انسانی حقوق کا احترام کر رہے ہیں یا نہیں. اب اس میں جو بلاول صاحب بنیادی طور پہ جو کاز وہ لے کے چل رہے ہیں, اور اس میں وہ اپنی والدہ محترمہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بے نظیر بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وفاقی آئینی عدالت بنے گی. اگر تو جے یو اے کا مسودہ دیکھیں اور بلاول صاحب کی باتیں دیکھیں, یا جو وہ کلیم کر رہے ہیں یا جو وہ چاہتے ہیں وہ دیکھیں, پھر تو کوئی دونوں قریب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن اس میں جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, 63A کا جو فیصلہ آ گیا ہے کہ ووٹ دینے والا ڈی سیٹ تو ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ شمار کر لیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اب حکومت نے اتنے لوگ مینیج کر لیے ہیں کہ اگر مولانا نہیں بھی آتے تو ان سے جرگہ کر کے بات کر کے حجت تو تمام کر لی جائے اور دوسری جانب ہم یہ ترمیم کر لیں؟ اگر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ضمیر خرید کے اور لوٹا کریسی کے ذریعے کوئی آئینی ترمیم منظور ہوئی تو اس کا حشر وہی ہوگا جو 5ویں آئینی ترمیم کا ہوا تھا, جو بھٹو صاحب نے منظور کی تھی.
یا 8ویں آئینی ترمیم کا ہوا جو ضیاء الحق نے ترمیم کی تھی، یا پرویز مشرف کے دور میں جو ایک آدھ ترامیم ہوئی تھیں، تیسری بار وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے، اور اس ٹائپ کی دوسری چیزیں تھیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی. زیادہ جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو مخالف جماعتوں کے لوگ ہیں وہ اپنے ضمیر کی وجہ سے ووٹ ہمیں دے دیں. ضمیر کی اب ہم ہمیں پتہ ہے اس وقت آپ اسلام آباد چلے جائیں تو بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں اور گیسٹ ہاؤس ہیں وہاں منڈیاں لگی ہوئی ہیں. بڑے بڑے تاجر، صنعت کار، بروکر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قیمتیں لگا رہے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی مبینہ طور پر، میں مبینہ کا لفظ استعمال کروں گا، کہ جی آپ ایک MNA لائیں اور اس کے بعد آپ کے فلاں کیسز جو FBR میں پڑے ہیں، ادھر پڑے ہیں ادھر پڑے ہیں. یہ الزام لگ رہا ہے اس وقت کہ وہ آپ کے کلیئر کر دیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ ضمیر کی بنیاد پر کیوں کوئی ووٹ دے گا؟ کیا اس کا کوئی تعلق ضمیر سے ہے؟ کیا اس کا تعلق کوئی قومی مفاد سے ہے؟ آپ 63A کا جو فیصلہ پچھلی عدالت نے دیا تھا، آج میں تفصیلی فیصلہ آیا ہے، وہ فیصلہ کم لگاتا ہے اور الزام تراشی زیادہ لگتی ہے. مثال کے طور پر اس میں لکھا گیا ہے کہ اتنی بار ذکر ہوا ہے بے ضمیروں کا، اتنی بار ذکر ہوا ہے کینسر کا. یعنی اگر ایک فیصلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ لوٹا کریسی ایک کینسر ہے، وفاداریاں بدلنا کینسر، تو یہ برا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی یہ جو فیصلہ ہے یہ بذات خود صاف لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. ایک پچھلی عدالت کو متون کرنے کے لیے اور لوٹا کریسی کو جائز قرار دینے کے لیے ایک فیصلہ دیا گیا ہے. فیصلے پر تو ہم بات کر سکتے ہیں نا، ایک اور بھی تو پہلو ہے کہ جی فلاں لفظ جو ہے اتنی بار آیا ہے، اس کا فیصلے سے کیا تعلق ہے؟ کتنی بار آیا ہے؟ ایک فیصلے میں اگر ایک لفظ 10 بار آ جائے تو یہ کوئی قباحت والی بات ہے؟ وہ فیصلہ لگتا ہی نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ ایک خاص مقصد کے لیے وہ دیکھیں مقصد کیا ہے 63A کا، ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہے یا نہیں ہے؟ مقصد یہی ہے نا. جی اگر وہ مقصد حاصل ہوتا ہے ووٹ شمار نہ کر کے تو وہ حاصل ہونا چاہیے. اگر مقصد آپ کا پہلو بھی تو ہے. کیا پہلو ہے؟ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ ووٹ نہیں کرنا چاہ رہا پارٹی پالیسی کے تحت، وہ ایبسینٹ کرے نہ کرے، وہ ضرور اس نے مخالف پارٹی کو دینا ہے. ایبسینٹ کا آپشن اس کے پاس ہے، اس ایبسینٹ پہ کارروائی نہیں ہو سکتی. اس پہ تو کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی نا. اگر پارٹی پالیسی نہیں، پارلیمانی پارٹی یہ لکھ دے کہ آپ غیر حاضر بھی نہیں ہوں گے. نہیں یہ جو نوعیت میں اس 63A کی کر، یہ تو آپ بجٹ ہے، حکومت کا ممبر جو ہے وہ تو ایبسینٹ کرے گا تو اس کا بھی مقصد ہوگا نا. اپوزیشن کا پر تو آپ یہ نہیں کر سکتے نا. کوئی بھی پارلیمنٹرین ہے، حکومت اپوزیشن چھوڑ دیں. فرق ہے. دیکھیں ایک ہے بجٹ کا ایشو، ایک ہے آئینی ترمیم کا ایشو. جو آئینی ترمیم کسی سیاسی پارٹی کے اپنے مفاد میں یا کسی فرد کے مفاد میں کر رہی ہے، اپوزیشن کا ممبر ضمیر کی بنیاد پر یہ تو کہہ سکتا ہے اپنی پارٹی سے، اپنی پارٹی کہتی ہے کہ جی اس کے حق میں ووٹ دو، وہ کہتا ہے کہ جی میں ووٹ نہیں دوں گا. لیکن حکومت کہتی ہے ووٹ دو اور وہ ووٹ دے دیتا ہے. وہ ضمیر کی بیس پر تو نہیں دے رہا. سوال یہ ہے کہ اگر پارلیمانی پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ نے ووٹ بھی نہیں دینا اور آپ نے غیر حاضر بھی نہیں ہونا اس کے حق میں، تو اب وہ بیچارہ تو پھر اس پہ ایک کیس تو بن جائے گا کہ اس نے پارلیمانی پارٹی کی جو اس کا ضمیر اگر اجازت نہیں اگر ابسینٹ ہو جائے گا اس پر یہ الزام تو نہیں لگے گا اس نے پیسے لے کے کسی کو الزام لگنا ایک اور بات ہے. میں ان پرنسپل بات کر رہا ہوں. میں بھی پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ پرنسپل یہ ہے کہ کیا آپ جو ووٹ ابسینٹ ہو رہے ہیں یا ووٹ دے رہے ہیں، یا تو یہ شک نہ دیکھیں. اگر آپ نے ضمیر پر معاملہ چھوڑنا ہے تو یہ 63A ختم کر دیں. ہر ممبر کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دے. پولیٹیکل فیوڈلزم ختم کریں. جی یہ پولیٹیکل فیوڈلزم کی تو ایک شکل ختم کریں نا کہ سربراہ کا حکم، پارٹی فیوڈلزم ہے. یہ اگر یہ برقرار رکھنا ہے تو پھر آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ ووٹ تو دے دیں، شمار بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ڈی سیٹ کیوں ہو جائے بھائی؟
اگر اس نے جرم نہیں کیا ضمیر کے مطابق ووٹ دیا اس کو سزا کس چیز کی؟ یہ اگر ہم بلاول بھٹو صاحب کی دلیل مان لیں تو ضمیر پر جو ووٹ دے رہا ہے اس کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ ایمبیگوٹی ہے اس میں itself. کیوں؟ اس کا مطلب ہے ضمیر کے مطابق آپ ووٹ نہیں لینا چاہتے. اگر ضمیر کے مطابق لینا ہے تو پھر سیٹ بھی نہ ہو, پھر اجازت جو پہلے تھا, پھر اس کے بعد منڈی لگے گی, پھر دیکھا جائے گا کس کا بھاؤ پڑتا ہے. تو اس لیے اس میں تضاد ہے. اگر تو مقصد ہے ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ تو پھر وہ فیصلہ ہی مناسب فیصلہ ہے. اگر مقصد ہے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا تو 63A کا برقرار رہنا بھی آئین کے خلاف ہے, ضمیر کے خلاف ہے. صحیح ہے. یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بذات خود ایک مبہم فیصلہ ہے اور یہ ضمیر فروشی کو فروغ دے گا, کم نہیں کرے گا. یہ جو خچر بازی ہے یا خچر سازی ہے اس کو پروموٹ کرے گا. آپ یا ضمیر کے مطابق اس کو حق دیں ووٹ دینے کا یا نہ دیں. ایک طرف کھڑے ہوں آپ کہتے ہیں نہیں وہ اس کا ضمیر ہم خریدیں گے بھی صحیح, اور اس کے بعد کہیں گے نہیں جی اس نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے. ضمیر کے مطابق ووٹ دیا پھر ڈسکوالیفائی کیوں ہو؟ بالکل صحیح ہے. اٹسیلف یہ ابہام ہے. اور وہ جو بات ہے نا کہ جو اس نے علی ظفر صاحب نے دلیل دی تھی وہ بڑی مؤثر دلیل ہے کہ جی ایک ہے مال مسروقہ اور ایک ہے چوری کی سزا. چوری کی سزا تو آپ دے رہے ہیں اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں, مال مسروقہ کی واپس نہیں کر رہے پارٹی. اب یہ مال مسروقہ کس کا ہے؟ اس پارٹی کا ہے جس نے. اور یہ وہی میں بات کروں کہ یہ ان کو سوچنا ہوگا, یعنی میں ایک ممبر جو ہے وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ کے کامیاب ہو کے اس کی 50 کروڑ قیمت وصول کر لے, صحیح, ٹھیک, اور دوسری پارٹی سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑ لے. شاہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.